آپ کو گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کی کیٹ واک سے حکمران نہیں جاگیں گے, شاید آپ کے لانگ مارچ سے جاگ جائیں گے. کیوں میاں محمود الرشید صاحب, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور جو ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے ویسے ہی الیکشنز کا بائیکاٹ کر جائے گی. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یہ انتہائی خوفزدہ ہیں. ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں دونوں کی کہ ہوگا کیا, بنے گا کیا. پیپلز پارٹی کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے شہروں کے اندر جو ان کے طرف سے ان کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ سکیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور جو میں سروے کی بات کر رہا ہوں اس میں پیپلز پارٹی کہاں تھی اور اب کہاں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کے جو حال ہونا ہے آئندہ انتخابات میں وہ سوچ کے انہیں رات کو نیند نہیں آتی. رہی دوسری بات, میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں بڑی پارٹیوں کا جو بھی وتیرہ تھا, جو طرز حکمرانی تھا, اور جس کو دیکھ کے ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اس ویکیوم کو عمران خان نے فل کیا اور عمران خان نے لوگوں کو امید دلائی اور یہ کہا کہ یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں جو اندر سے ملی ہوئی ہیں یہ اندر سے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہی باتیں ساری ہیں. یہ 3.5 سال جب میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے مل کے حکومت کرتے ہیں. نون لیگ کو مینڈیٹ ملا تھا کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف. نون لیگ نے یو ٹرن لے کے جپھی ڈالی پیپلز پارٹی کے ساتھ. 3.5 سال تک پنجاب میں بیٹھ کے حکومت کرتے رہے. انہیں کوئی کرپشن نہیں نظر آئی. زرداری صاحب ان کے فطری حلیف بنے رہے. اور آج سے 6 ماہ پہلے اکتوبر میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں زرداری کو میں الٹا لٹکا دوں گا, گو زرداری گو. یہ ٹوپی ڈرامہ ساری دونوں پارٹیاں یہ کر رہی ہیں. تو یہ اگر ٹوپی ڈرامہ ہے تو اس میں اینڈ میں لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا گیا؟ کوئی لانگ مارچ میں یہ سیریس نہیں ہے. لانگ مارچ میں یہ اس وقت سیریس ہوتے جب یہ حکومت کو ٹھوکر مارتے. یہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آخری رات بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک دن کی بھی قربانی نہیں دیں گے حکومت کی, نہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے. تو کیسا لانگ مارچ ہوگا؟ کیسا یہ سیریس ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے؟ تو رانا صاحب پھر آپ یہ بتا دیں آپ کا لانگ مارچ کب آ رہا ہے؟ پھر سونامی مارچ کا بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کا کب آ رہا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ تیاری ہم نے احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کر دی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا جب فواد چودھری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کا ہمارے جتنا تجربہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی 2 سال تک کہتی رہی کہ ہم عدلیہ بحال نہیں کر سکتے. زرداری صاحب کہتے رہے آئی کانٹ. اور اس دن پھر جب لانگ مارچ ہوا تو رات 2-2:30 بجے اٹھ کے تو پھر انہوں نے عدلیہ بحال کر دی. اور اگلے دن کہا اور اگلے دن یہ کہا کہ ہم تو پہلے ہی بحال کرنا چاہتے تھے. اب بھی میں آپ کو پورے وثوق سے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ جس دن یعنی اخلاقی طور پہ تو یہ مستفی نہیں ہو رہا ہے, اخلاقی قدریں تو ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. گیلانی صاحب جو ہیں یہ بالکل استعفیٰ دیں گے اور سٹیپ ڈاؤن چلے سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں, وہ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا, آپ کا لانگ مارچ نہیں ہوا, تو وہ کس کا پریشر ہوگا؟ وہ عدلیہ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے یا نون لیگ کے پریشر کو استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں جس دن یعنی 26 تاریخ کو جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد یعنی ہم احتجاجی تحریک میں نہ جاتے اور شاید ہم ابھی اس بات کا انتظار کرتے. لیکن انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا اور ساتھ ہی باہر آ کے عدالت لگا رہی اپنی. ایک پریس کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے, دوسری پریس کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے. گیلانی صاحب خود جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خطاب فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو قانون کا پتہ نہیں ہے, یہ فیصلہ ہی غلط ہے, ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ خواہشیں ہیں, خواہشوں کے اوپر نہیں کو جائے گا. بات یہ ایک لیگل پروسیس ہے. لیگل پروسیس یہی ہے کہ پہلے اپیل ہے, پھر اسپیکر کے پاس ریفرنس جانا ہے, وہ فیصلہ کریں گی. اور پرائم منسٹر کا جہاں تک یہ ابھی رانا صاحب بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہیں. آخر اس کو بھی تو کوئی آپ ریکگنائز کریں نا. انہوں نے تو دوسری دفعہ جب بلایا تھا رانا صاحب کی پارٹی نے تو یہ تو حملہ کر دیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر. ابھی بھی جب سپریم کورٹ جا کے کوئٹہ میں انہوں نے بلایا ہے, لوگ نہیں گئے, انہوں نے کہا جی نہیں جاتے. پرائم منسٹر صاحب کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے کم از کم 3 بار سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور آخری بار تو پیدل گئے ہیں. اور وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ احترام نہیں کر رہا. انہوں اس سے زیادہ احترام کیا کیا جائے؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود وکیل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
کہ ڈیٹیل فیصلے کا جو ہے وہ سینٹنس اور کنوکشن سے کوئی تعلق نہیں, وہ آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہے, صرف ریزنز آنی ہے, اس کے اوپر تو کوئی نہیں نا استعفیٰ دے سکتا. اس کے بعد اپیل کے جانے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اس کے ڈیٹیل ریزن کا استعفے سے کیا تعلق ہے, دینا ہوتا تو اب تک دے چکے ہوتے ہیں. فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوتا تو وہ تو پھر رانا صاحب نہیں نا, 381A ہے سیکشن CRPC کا جو کہتا ہے کہ شیل سسپینڈ, 1 سال سے کم کی جو پنشمنٹ ہے وہ شیل سسپینڈ ہونی ہے. اور وہ تو ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کے جو بینچ نے بھی زیادتی کی رادر کہ 381A کو شیل لکھا ہوا ہے, آپ اپلائی نہیں کر رہے ہو, سینٹینس میں آپ نے انڈرگو کر دیا. وہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں تک موریلٹی کی بات ہے, موریلٹی دیکھیں رانا صاحب کی, محمود الرشید صاحب کی ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک استعفیٰ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے اور جو پاکستان کی 2/3 اکثریت ہے وہ مورل ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہیرو ہے جس نے اپنی پارٹی اور صدر کو سٹیپ نہیں کیا اور خائن کا تحفظ کر رہا ہے. میاں صاحب آپ کا پھر لانگ مارچ کب آ رہا ہے, سونامی مارچ کب چلے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فواد چودھری صاحب کی غلط فہمی ہے. وہ ہیرو نہیں, وہ زیرو ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم سمجھتی ہے کہ اتنے بڑا آفس ہولڈ کرنے کے بعد اس انداز کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو نہ ماننا, اس کی تضحیک اڑانا, اس کا مذاق اڑانا, یہ کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا اتنے بڑے آفس کو ہولڈ کرنے والے شخص کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ہم آپ کی تشریح کے اوپر کیوں چلیں, ہم آئین مطلع کی تشریح نہ مانے, سپریم کورٹ کی نہ مانے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی تشریح مانے, اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی. اس کا مطلب اب فیصلے جو ہیں اداروں کی بجائے سڑکوں پر ہی ہوں گے, جو ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کا, میاں محمود الرشید صاحب آپ کا شکریہ, فواد چودھری صاحب آپ کا شکریہ. بات ہوئی مارچ کی سیاست کے حوالے سے, کیا یہ مارچ کی سیاست پاکستانی سیاست میں صرف ایک نعرے کے طور پہ ابھر رہی ہے, یہ اس کا کوئی مقصد ہے؟ گفتگو سے تو ہمیں یہی لگا کہ اپوزیشن اس مارچ کی تیاری میں ہے, لیکن اس سے پہلے اس انتظار میں ہے کہ حکومت خود ہی کوئی سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لے. اب دیکھنا یہ کہ آنے والا وقت کیا بہتر فیصلہ کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے, لیکن اگلے آنے والے دنوں کی ہمیں سیاست یہی لگ رہی ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہی فیصلوں کا انتظار کریں گے. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.